بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہیں ہو، روزانہ یہ تسبیح پڑھنے والے پر اچانک موت نہیں آ سکتی۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تسبیح اللہ کی پناہ میں لے جائے گی۔ یہ تسبیح حفاظت کا احسار، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے، جنت کا ذریعہ ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ تسبیح 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تسبیح میں ایک روحانی احسار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہوں جتنے ہو یا جادو ہو، نظر بد ہو، اچانک موت کا خوف ہو، جب یقین کے ساتھ اس تسبیح کو روزانہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت فرماتا ہے جو بندے کے وہم گمان بھی نہیں ہوتی۔ یہ تسبیح بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتی ہے، شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب ہی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے۔ جس رات میں تسبیح پڑھی جائے اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشہ، وسوسے، شیطانی دور ہو جاتی ہے۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر چیز پر غالب ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں، دل کا خوف اللہ کے رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر مرئی مرحلوں کی ضد میں ہو، وہ اس تسبیح کے سبب محفوظ، مطمئن، باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جتنے انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ جب تک یہ تسبیح تمہاری زبان پر جاری ہے اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا۔ جب تیرے دل میں اس تسبیح پر یقین کامل ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت تیرے کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بابرکت پر اثر ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ تسبیح حفاظت کا احسار، نورانی ڈھال، گناہوں پر تلوار، جنت کا ذریعہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی یہ تسبیح پڑھنے والا اچانک موت، اچانک مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہوں گی۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی رزق میں اپنی غیبی مدد نازل کرے گا۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کرم نازل ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی طاقتور، مجرب وظیفہ ہے اور یہ بہت سی لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ میرے آپ سے گزارش ہے آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں، آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں ٹلتی رہیں۔ ناظرین، دنیا کی زندگی فانی ہے، اس کی فتنہ خنزیاں ہر لمحہ انسان کو کسی نئی مصیبت میں ڈال سکتی ہے۔ کبھی اچانک موت، کبھی بے خبر مصیبت انسان کو ایسے گھیر لیتی ہے، بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں بے یاد مددگار نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی جس کی ایک ایک آیت شفا، رحمت ہے، حفاظت کا احسار ہے۔ اسی قرآن مجید میں ایک ایسی تسبیح موجود ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس پر اچانک موت نہیں آتی۔ یہ تسبیح اللہ کی طرف سے بندے کے گرد نورانی ڈھال بن جاتی ہے، اسے شیطان کی شر، دنیا کی فتنوں اور آخرت کے ہولناکیوں سے بچاتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے عرش سے نازل ہونے والی ایک ایسی نعمت ہے جو پڑھنے والے کو اللہ کے امان میں دے دیتی ہے، گناہوں کی زنجیروں کو توڑنے والی، قبر کی وحشتوں کو ختم کرنے والی، جنت کے دروازوں کو کھولنے والی، ہر مسلمان کے دل کو تھام لینے والی۔ اسے پڑھنے سے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ جو اسے روزانہ پڑھ لے وہ اللہ کی خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے۔
محترم ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے۔ امہات المؤمنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ اس سفر کے دوران ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا اور اس سوار ہونے سے عاجز آ گئی، جبکہ حضرت زینب بنت حجاج رضی اللہ عنہا کے پاس ایک زائد اونٹ موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا اور تمہارے پاس زائد اونٹ موجود ہے، اگر تم اس کو ایک اونٹ دے دو تو بہتر ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جواب میں عرض کیا، رسول اللہ، کیا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں؟ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، کیونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہود النصا تھے، بعد ازاں مسلمان ہو کر ازواج مطہرات میں شامل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی یہ بات سخت ناگوار سمجھی اور ان سے ناراض ہو گئے، ان سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع کے سفر میں ذوالحجہ کے دوران پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا علم تھا، نہ صرف ان سے بات نہ کی بلکہ اس ناراضگی کا اثر اس قدر گہرا طویل ہوا، پورا باقی ذوالحجہ گزر گیا، محرم گزر گیا، سفر کا مہینہ بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ربیع الاول کا آغاز ہو گیا۔ چند دن بھی گزر گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے بات نہ کی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا تو اتنا طویل عرصہ ہو چکا، اللہ کے نبی کی ناراضگی اب تک دور نہیں ہوئی، تو انہوں نے گمان کیا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا، لہٰذا انہوں نے اپنے بستر، اپنے چارپائیوں، دیگر سامان لپٹ لیا، الگ ہو گئے۔ ان کا یہ عمل ان کے دل کی گہرائی سے نکلا ہوا درد تھا، وہ اس حالت میں الگ ہو گئے، دل غم سے بوجھل تھا، شاید اللہ کے نبی کی ذات مبارکہ میں اب ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ لیکن یہ بھی ان کی عظمت تھی، باوجود اپنے دل کے درد کے، ناراضگی کی شدت کے، وہ ادب و دامن کا تھام رہے۔ انہوں نے نہ کوئی شکوہ کیا، نہ فریاد کی، نہ کسی اور سے کچھ کہلوایا، بلکہ خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر کے خود کو الگ کر لیا۔ یہ واقعہ امت کو سکھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں الفاظ، طرز تخاطب کس قدر اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک جملہ جو دل آزاری کا سبب بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزر سکتا ہے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق میں اتنے بلند تھے، جب بھی کوئی ان کی رضامندی کا مستحق نہ رہتا تو اس کو اس انداز میں سمجھا جاتے، الفاظ کی سختی سے زیادہ عملی اظہار ناراضگی کا ذریعہ بنتی۔ اس واقعے میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی شان میں بھی نمایاں ہوئی تھی۔ وہ اگر یہود نسل تھی، مگر ان کے کردار نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ کا مقام عطا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کی حفاظت اس طرح فرمائی، ان کے حق میں کہی گئی اس نازیبات پر شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ تعلقات منقطع فرما دی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے، ایمان لانے کے بعد کسی کی سابقہ حیثیت کی تشنیع کا نشانہ بنانا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی کس قدر کسی مومنہ کی توہین برداشت نہیں کرتے، خواہ وہ ابتدا میں کسی بھی قوم سے تعلق رکھتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے ذریعے اپنی امت کو یہ تعلیم دی، عزت ایمان سے ہی، نسب سے نہیں۔ تقوی ہی انسان کو اللہ کے نزدیک بلند مقام عطا کرتا ہے، جیسا قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور یہ بھی ازواج زندگی میں نرم حلم برداشت سے کام لینا ہی اصل کامیابی ہے، جبکہ کسی کے سابقہ زندگی کا بار بار یاد دلانا یا اس پر طعنہ دینا انسان کو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں آج بھی سکھاتا ہے، ہمیں اپنی گفتگو میں احتیاط برتنی چاہیے اور کسی کی سابقہ حیثیت پر اس کی موجودہ عزت کو کم نہ کرنا، خاص طور پر اگر وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں آ چکا ہو۔ جب یہ واقعہ اپنی شدت کو چھوڑ کر گزر چکا تو نبی نے حیات طیبہ کا ایک اور واقعہ ہمیں
اخلاق، عفو، درگزر، حکمت عملی کا بے مثال سبق دیتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت سفیان بن امیہ رضی اللہ عنہ کا ہے، جو ابتدا میں اسلام کے سخت دشمن تھے۔ غزوہ بدر میں مشرکین کے طرف سے ہوئے غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو سفیان ابن امیہ بھاگ کر سمندر کے طرف جانے لگے تاکہ کسی کشتی کے ذریعے ملک سے نکل جائے۔ حضرت عمیر بن وہاب رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفیان کے لیے امان طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ واپس آ جائے، ہم اسے امان دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے سفیان کے پیچھے گئے سمندر کے کنارے امان کا پیغام دیا۔ سفیان نے کہا مجھے کیسے یقین ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل نہیں کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ کے نبی کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بالآخر سفیان واپس مکہ آئے، کچھ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک اور کارویہ اپنا عین غنیمت میں جب بہت سا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان ابن امیہ کو 100 اونٹ عطا فرمائے، پھر تھوڑا سا وقف دے کر مزید 100 اونٹ دے دیے، پھر ایک بار اور 100 اونٹ دے کر 300 اونٹ عطا فرمائے۔ سفیان حیرت میں پڑ گئے، ایسا احسان تو کوئی بادشاہ بھی نہیں کرتا، یہ تو وہ شخصیت ہے جو سچ میں اللہ کا رسول ہے۔ چنانچہ ان کے دل میں اسلام کی سچائی بیٹھ گئی، دل سے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے خود کو کہا مجھے اس وقت اسلام سے زیادہ کسی چیز سے نفرت نہ تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، حسن سلوک نے میرا دل جیت لیا۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا مثال ہے جو دلوں کی تسخیر کر لیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دشمن کو زیر نہیں کرتے تھے بلکہ دلوں کو مسخر کرتے تھے، ان کے دل کی دیواریں گرا دیتے تھے، محبت اسلام کی روشنی میں لے آتے تھے۔ سفیان بن امیہ کا دل بدلنے کا کوئی آسان بات نہ تھی، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، ان کے حلم، ان کی شفقت، ان کی وسعت قلبی کو دیکھا تو خود کہنے لگے یہ دین تو سچ ہے، اس کے نبی کا مقام وہ ہے جو اللہ کے نبی کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسلام ایک دشمن کے دل میں محبت سے داخل ہو، اس سخت دل، ان نرم دل مومن بن کر رہ گئی۔ یہ واقعہ امت کو یہ سکھاتا ہے صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے رویہ سے، اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے دلوں کو جینا چاہیے۔ اس لیے اگر کسی کے دل میں اسلام کی روشنی ڈالی ہو تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی آئینے میں دکھاؤ، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے دشمن دوست جاتا ہے، نفرت محبت میں ڈل جاتی ہے، کفر ایمان میں بدل جاتا ہے۔ جب سفیان بن امیہ رضی اللہ عنہ کا دل اسلام کی روشنی سے منور ہو چکا تھا، اس کے کچھ عرصے بعد ایک اور ایمان افروز واقعہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، استقامت، دل جوئی، امت کے غم میں ڈوبے ہوئے دل کی جھلک دکھاتا ہے۔ وہ واقعہ طائف کا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب، اپنے زوج محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد مکے کی سختیوں سے مجبور ہو کر طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگ اسلام کو قبول کر لیں اور اللہ کا پیغام سننے کو تیار ہو جائے، لیکن طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدترین سلوک کیا۔ سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ شہر کے آباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعالین مبارک خون سے بھر گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ تھے، اس کا سر بھی زخمی ہو گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں شہر سے باہر نکلے تو ایک باغ میں بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کیا، اے اللہ میں اپنی بے بسی، اپنی کمزوری، لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کی شکایت تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین میرا رب ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت مجھے زیادہ عزیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس انداز میں فریاد کرنا بتاتا تھا ایک نبی کا دل کتنا نرم ہوتا ہے۔
وہ دشمنی کا بدلہ بد دعا سے نہیں لیتے بلکہ دعا سے لیتے ہیں۔ اس لمحے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، عرض کیا اگر آپ حکم دے تو ان پہاڑوں کو جو طائف کی دونوں جانب ہیں ان پر ملا دیا جائے اور یہ قوم ہلاک کر دی جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا نہیں، بلکہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے جو اس دین کی قبول کریں اور ایک دن اللہ کے دین کے سچے عالمگیر دار بنے۔ یہ اور رحم دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہیں ان کے رب نے رحمت للعالمین بنایا تھا اور جنہیں تکلیف دی گئی تھی، جنہیں پتھر مارے گئے، جن پر ظلم ستم کیا گیا، لیکن آپ کے زبان سے بد دعا کے بجائے دعا نکلی۔ آج دیکھ لو، طائف وہ شہر ہے جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اذانیں گونجتی ہیں، مسجدیں آباد ہیں، اسلام اپنی روشنی بکھیر رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت ہے، دشمنوں کے دل بدل گئے، ان کی نسلیں مومن بن گئے، طائف ایمان کا مرکز بن گئے۔ یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے صبر کی انتہا پر بھی نرمی ہی فتح لاتی ہے، اور یہ کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ جھیلتا ہے، اللہ اسے دنیا آخرت میں دونوں میں سرفراز کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کی نکاح کا شرف بخشا اور فرمایا اگر میرے تیسری بیٹی ہوتی میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو عبادت میں خشوع و خضوع، سخاوت، حیا، تقوی میں یہ خاص مقام حاصل تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بندہ یہ ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیتا ہے، اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تسبیح میں ایک روحانی خسار، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہوں، جنات ہو، جادو یا نظر بد ہو، اچانک موت کا خوف ہو، جو بندہ یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح و شام پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم گمان بھی نہیں ہوتی۔ یہ کلمات بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتی ہے، شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب ہی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے۔ جس رات میں تسبیح زبان پر ہوگی اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے، شیطانی چالیں ایک دم دور ہو جاتی۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے، اس کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہوتے ہیں، دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر حملوں کی ضد میں ہو وہ اس تسبیح کے سبب محفوظ، مطمئن، باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح تسبیح کرتا ہے گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ تسبیح تیرے زبان پر جاری ہے اس دن تیرے موت کا وقت نہیں آیا۔ جب تیرے دل میں اس پر یقین ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زبان پر اکثر ایک دعا جاری رہتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ وہ دعا یہ تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں سنا، جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ، شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اسے کوئی بھی آنے والی مصیبت نقصان نہیں دے سکتی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس سے میں نے یہ سنا ہے کبھی ترک نہیں کیا۔ ایک مرتبہ مدینے کے اطراف میں وبا پھیلی، لوگ اچانک بیمار ہونے لگے، خوف کے سائے پھیل گئے، لیکن جن لوگوں کی دعا یاد تھی وہ اسے یقین کامل کے ساتھ صبح و شام پڑھتے تھے، وہ اس آزمائش سے محفوظ رہے۔ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا واقعی چند الفاظ اتنے اثر رکھتے ہیں؟ حضرت عثمان نے فرمایا یہ الفاظ نہیں، اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ صرف دعا نہیں بلکہ ایک روحانی احسار۔ جب بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے اس نام کو، قرآن مجید کی صورت کو صبح و شام کا ساتھی بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم گمان بھی نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ عمل نہ صرف ان کے لیے باعث حفاظت بنا
بلکہ امت کے لیے بھی ایک ایسا خزانہ چھوڑا گیا جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وہ کون سی تسبیح ہے جو آپ نے پڑھنی ہے؟ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الملک کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے کلمات پڑھنے ہیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحکیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش الکریم۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عظمت والا بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، عرش کریم کا رب ہے۔ اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ آپ کے تمام پریشانیاں مصیبتیں ٹل جائیں گے اور اس عمل کے برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔